بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 91 اور 92 دیکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر کہ کیوں انسان جو ہے اس کی زندگی میں شرک آتا ہے، کیا وجوہات ہے، کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شرک کی طرف جاتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہاں پر بتائی گئی ہے. غور سے سنیے گا، لوگوں کو بھی بتائیے کہ جب یہ چیزیں زندگی میں آتی ہیں تو شرک جو ہے وہ آ جاتا ہے اور چیزیں. اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اور نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کہا انہوں نے، یعنی ناقدری کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نازل کیا اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے ان سے کس نے نازل کی وہ کتاب جسے لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اس میں بھی نور اور ہدایت تھے تمام انسانوں کے لیے. تم نے کر دیا اس کا ورق. تم ظاہر کرتے ہو کچھ حصے کو اور تم چھپاتے ہو بہت سارے حصے کو. جب کہ تمہیں علم دیا گیا وہ تم اس کو نہیں جانتے ہو. تمہیں علم دیا گیا وہ اس کتاب کے ذریعے جو تم نہیں جانتے تھے، تم بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دے دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل کی وہ کتاب اور یہ قرآن بھی اللہ ہی نے نازل کی ہے. پھر چھوڑ دیجئے انہیں ان کی بےہودگی میں وہ کھیلتے اور بھٹکتے رہیں گے. آیت نمبر 92. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور یہ کتاب یعنی یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، انتہائی بابرکت ہے. یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کی کتابیں تھیں. اور یہ کتاب کیوں ملی ہے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ آپ خبردار کر دیں جو بھی مکہ کے ارد گرد جو آبادی ہے، اس کے اطراف کی آبادی کو آپ خبردار کر دیں.
اور جو لوگ مانتے ہیں یعنی ایمان رکھتے ہیں آخرت کے حساب کتاب پر اور ایمان لائیں گے اس کتاب پر، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی عبادتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن پر جو عمل کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کی ظاہری صورت کیا ہے کہ وہ اپنی عبادات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 سے جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں، اور اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ریزن بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ جی ہاں، جب انسان کے دل سے اللہ کی قدر نکل جاتی ہے تب وہ شرک کی طرف جاتا ہے۔ آپ یہ کہیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی قدر کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب آپ کو ایسا لگے گا کہ کیا اتنی بھاری بات ہو رہی ہے بھائی، کیا اللہ کی قدر کیا ہوتا ہے، یہ کیسے میں جانچوں اپنے آپ کو کہ واقعی میرے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قدر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک ہلکی سی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کہ لوگوں کی سوچ، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بھائی مسجد میں جا کے میں نے سجدہ کر لیا تو چلو میں نے اللہ کی قدر کر لی، میں نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا میں نے تو چلو بھائی اللہ کی قدر کر لی میں نے، ہاں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں نے وہاں تک ہی پایا، ایسا سوچتے ہیں لوگ۔ اور پھر اس کا بالکل یعنی کہ اس کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے، دیکھیے اگر ان کو فائدہ چاہیے تو بینک کی طرف، ہاں بینک کی طرف، ڈر فائدہ بینک میں، ڈر لوگوں کا دل میں رکھ رکھا ہے انہوں نے، اور اگر کچھ چاہیے، کچھ حاجت ان کے دل میں ہے تو وہ کہیں اور جا کر ہی ماتھا ٹیک ٹیک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں۔ کیا ہے انسان کا، دیکھیے ذرا آپ، یہ اللہ کی قدر ہے؟ نہیں۔ جو انسان دیکھیے کہ اپنا ایک معیار رکھے اور اپنے آپ کو جانچیے آپ کہ واقعی آپ کے دل میں اللہ کی قدر ہے، تو پھر اپنے آپ کو یہ جانچیے کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتاب کی کتنی قدر ہے، اللہ کے دین کی کتنی قدر ہے۔ اگرچہ آپ اللہ کی کتاب کی، اللہ کے دین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی واقعی قدر کرتی ہیں تو گویا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کرتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ پیچھے جو باتیں گئی ہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری قدر نہیں کرتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر جاننا اس کا حق ہے۔ جو انسان دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا ہے دنیا اور آخرت کے لیے، تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے۔ بہت زیادہ یہاں پر دیکھیے کہ غور کرنے کی بات ہے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ تو بس اپنے آپ کو آپ جانچ لیں کہ کس طریقے سے اگر آپ کے دل میں واقعی اللہ کے دین کی، اس کی کتاب کی اور ہر اس کے حکم کی قدر ہے تو الحمدللہ خوش ہو جائیے کہ آپ کے دل میں اللہ کی قدر ہے، اور وہ اللہ کی قدر نے آپ کو شرک سے بچا کے رکھا ہے۔ الحمدللہ جب انسان اللہ کو نہیں پہچان پاتا ہے، اس کے پاور کو نہیں پہچان پاتا ہے، اس کی قدرت کو نہیں پہچان پاتا ہے، تو وہ اہمیت انسان کے دل میں اللہ کی نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ناقدری کا ثبوت دے رہے ہیں یہاں پر۔ آیت کا اگلا حصہ جیسے کہ ہے اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور ناقدری کا ایک ثبوت یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا نہیں نازل کیا اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی، نعوذ باللہ۔ آپ بولو کہ چلو بھائی ہمارا کیا تعلق اس سے کہ پاس کے مسلمانوں کی بات چل رہی ہے؟ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے رہتے تھے، یہودی وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کو اللہ کی قدر نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی قدر نہیں ہے، اللہ کے دین کی قدر نہیں ہے، یہ کہتے ہو نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا۔ ٹھیک ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم انکار کر رہے ہو اس قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان سے پوچھو ذرا پھر کس نے نازل کیا وہ کتاب جسے لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے؟ انکار کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے بھائی، تم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہو نا، وہ تمہارے رسول تھے،
تو بھائی ان کے پاس جو کتاب آئی بتاؤ ذرا کس نے اتارا تھا اس کو؟ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر کتاب اتاری تھی نا. پھر جب تم اس کتاب کو مانتے ہو تو تمہیں اس کتاب کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ یہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ پوچھو ذرا ان سے، تم یہ جو ہے آج قرآن کا انکار کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو کس نے نازل کیا تھا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں نورا ہوا ھدی للناس تھا، اس میں کیا تھی؟ ہدایت کی نور تھی، اور تمام انسانیت کے لیے بھی وہ کتاب آئی تھی. وہ اس وقت کی ہدایت کی کتاب تھی، لیکن آج کوئی مسلمان اس کو ہدایت کا سورس نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو ہدایت کا سورس نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. جبکہ تمہارا حال تو ایسا ہے، تجعلونہ، دیکھیے قراطیسا، تمہارا حال ایسا ہے کہ جب وہ تمہارے پاس وہ کتاب آئی تھی تو تم نے تو اس کے ورق ورق کر ڈالے تھے، تم نے تو اس کا بالکل ٹکڑا ٹکڑا کر دیا تھا، اور تم ظاہر کرتے ہو اس کا کچھ حصہ، اور تم چھپاتے ہو اس میں سے بہت کچھ. سوچے ذرا، یہ اس وقت کے علماؤں کی بات ہے، کیونکہ پہلے کی جو آسمانی کتابیں تھیں اس وقت کے جو ہے علماؤں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، نارملی عام پبلک کے ہاتھ میں تو ہوا نہیں کرتی تھی. اللہ کا شکر ادا کرے یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنی پیاری کتاب آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو چھوتی ہیں، آپ اس کو محسوس کرتی ہیں، آپ اس کو پڑھتی ہیں. پہلے کی امت کے لیے بالکل یہ پروٹوکول نہیں تھا. ان کے کوئی ایک پرٹیکولر جو عالم ہوا کرتے تھے انہی کے ہاتھ میں کتاب، انہوں نے بھائی جو صفحہ پھاڑ کے دے دیا اور جاؤ اس کے اندر تمہارے جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے، بس اسی کو تمہیں فالو کرنا ہے، یہ فتویٰ دے دیا گیا، اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو. اس طریقے کا معاملہ ہوا کرتا تھا. لیکن اس معاملے میں یقین کریے امت محمدیہ بڑا خوش نصیب ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج وہ ہر عام انسان کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہارا حال ایسا ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں تم چھپا لیا کرتے تھے اور بہت کم چیزیں تم جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے، اور تمہیں علم دیا گیا تھا جو تم نہیں جانتے تھے. دیکھیں انہیں بتایا جا رہا ہے اسی کتاب کے ذریعے تمہیں وہ تمام چیزیں سکھائی گئی تھی جو تمہیں پتہ نہیں تھا، تم کو بھی نہیں معلوم تھا، تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں پتا تھا. مانتے اس چیز کو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کی کتاب اس وقت جو میرے اور آپ کے پاس ہے، کتنی ایسی باتیں، کتنی ایسی چیزیں تھیں اس کے اندر جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا تھی، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے جو باپ دادا چلے گئے ان کو نہیں پتا تھا. سیم یہی حال بنی اسرائیل کا تھا جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تھا، تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اس کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا تھا. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، یہ تو کچھ جواب نہیں دیں گے لیکن آپ ان کو جواب دیجیے. وہاں اوپر سوال تھا نا، بتاؤ کس نے اتاری تھی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ یہ تو خیر کچھ جواب نہیں دیں گے، آپ خود جواب دے دیجیے، قل اللہ، کہ وہ بھی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو کیا ہوتا ہے، ثم ذرہم فی غوضہم یلعبون، کیا کریں انہیں، پھر چھوڑ دیجئے انہیں ان کی بےہودگی میں وہ کھیلتے ہی رہیں گے. دیکھیے کتنی بڑی بات بول دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہ آپ اپنا پیغام پہنچائیں، یہ نہیں مانتے تو چھوڑ دے، یہ ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے، ایسے ہی اپنی جو ہے بےہودگی میں پڑے رہیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب کے بغیر جو انسان زندگی گزارتا ہے گویا کہ بےہودگی کی زندگی گزار رہا ہے، گویا کہ وہ اپنی زندگی کا کھیل تماشا بنا رہا ہے. چلیے وہ تو تھی پچھلی باتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. سبحان اللہ، یہ کس کتاب کی بات ہے؟ یہ جو آج آپ کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں چلو اس کتاب کو چھوڑو، تم کو نہیں ماننا تھا تو تم نے اپنے رسول کی کتاب کو بھی نہیں ماننا، اپنے رسول کی بھی مخالفت کی، اس کو چھوڑو. چلو اب اس قرآن کی بات کرو. کیوں؟ کیونکہ اب یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے تو یہ جو ہے اس کی بات کرو کہ کوئی بات نہیں، یہ لوگ جو ہے ایسے ایسے معاملات کیے اپنی کتابوں کے ساتھ، اور یہ کتاب کیسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور یہ کون سی کتاب ہے جو آج امت محمدیہ کے پاس ہے؟ یہ ہاذا کتاب، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے نازل کیا اس کو، اور اپنے اعتبار سے یہ پوری طریقے سے بہت برکت والی ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ تو خوش ہو جائیں گے، او ہو بھائی چلو کہیں تو آیا کہ یہ کتاب برکت والی ہے نا.
تو دیکھیے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ واقعی بہت بابرکت کتاب ہے. لیکن کیسے؟ اس طریقے سے کہ جس شہر میں اتری وہ شہر برکت والا ہو گیا. سبحان اللہ. مکہ میں اتری، مکہ پورا شہر جو ہے وہ برکت والا ہو گیا. جو ہے فرشتے اس کو لے کر آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں امین کا لقب دے دیا، جبریل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. جس رسول پر اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آخری رسول بنا دیا. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت بات دیکھیے، یہ اتنی خوبصورت برکت والی کتاب اس وقت آپ کے اور میرے ہاتھ میں. چلیے بھائی، آپ بھی اس سے برکت حاصل کرنا چاہتی ہیں، کر سکتی ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو کیا کریں پھر؟ جس طریقے سے یہ تین چیزیں کہ جس شہر میں جو فرشتے جو رسول پر آئی اتری کتاب، تو اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کی. تو آج اگر دیکھیے کہ آپ نے اگر اس کتاب کے لیے وقت لگایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا الٹیمیٹ آپ کے وقت میں برکت دیں گے. آپ اس میں مال لگائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دیں گے. آپ اپنی عمر کا بہترین حصہ اس میں لگائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عمر میں جو ہے وہ برکت دے دیں گے. سوچیے ذرا. اور حال کیا ہے آج مسلمانوں کا؟ اوہ قرآن بولے ارے تو بوڑھے لوگوں کی پڑھنے کی کتاب ہے، ان کی چونکہ ایک پیر قبر میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں نا، تو ان کو پڑھنے دیجیے. نہیں، آپ اپنی دیکھیے کہ عمر کے جس حصے میں برکت چاہتی ہیں، آپ جوانی اپنی لگائیے، بڑھاپا آپ کا بڑا خوبصورت ہو جائے گا. یقین کریے، یہ تو خوشخبری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو انسان جوانی میں اپنی جوانی کی عمر کو جو ہے وہ یہ خوشخبری ہے میرا اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر یہ وقت ہمارا لگائیں گے، ہمارا بڑھاپا بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر کچھ آنٹیز ایسی بولتی کیا کرے ابھی ہماری تو ایج ہو گئی. کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ بہت خوبصورت دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیے، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بار بار کہہ رہے نا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. کسی کو دیر سے ملی یہ کتاب، کسی کو قریب سے ملی. مجھے خود 30 سال میں ملی تو میں نے تھوڑی افسوس کیا ہاں اللہ تعالیٰ اتنی دیر سے. میں سمجھتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری جس ایج میں مجھے 30 سال میں مجھے ملی، اس ایج میں، تو آپ سوچیں کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر طریقے سے پتا تھا کہ یہ ایج میں شاید میں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں. دیٹس وائی ارلی ایج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے تو میں پڑھ تو لیتی، لیکن چیزیں اگر مجھے سمجھ نہ آتی تو پھر مجھے ایسا لگتا کہ وہ وقت میرا ضائع ہو گیا نا. آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، ہمیں سے دیکھیے کوئی کسی کو پرسنلی نہیں جانتا ہے، یا ہمیں سے ملاقات نہیں ہوئی، یا ہم کسی کو دیکھے نہیں ہیں. وی ڈونٹ نو کہ ہمیں سے کون کس ایج کا ہے نا. لیکن جو جس ایج کا بھی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دینا شروع کیا، آپ خوش ہو جائیں. خوش ہو جائے. آپ چاہتی ہیں کہ یہ جو ایج میری ہے، آگے کا جو میرا فیوچر ہے، وہ میری عمر بہت اچھے طریقے سے گزرے، غم نہ لگے مجھے، اور اس طریقے سے کسی چیز کا خوف نہ ہو. لگا دے، کھپا دے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں. پھر اس کے بعد جو خوشخبریاں آپ کو ملے گی، آپ اس کو سمیٹ نہیں پائیں گی. جو نعمتیں آپ کو ملیں گی، آپ سمیٹ نہیں پائیں گی. یقین کریے. ارے ایک بار میں سمجھتی ہوں اس کا مزہ چکھ کے تو دیکھیے. اب میں نے چکھا، اس لیے میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہی ہوں نا. یقین کریے کہ اللہ کے راستے کا، اللہ کی کتاب کا مزہ چکھ کر دیکھیے آپ. ویسے تو دنیا میں نہ جانے کتنی چیزوں کو ہم چکھتے رہتے، واو واٹ ٹیسٹی، کتنا مزہ آیا، ایسا ہوا ویسا ہوا نا. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کا جو ہے مزہ چکھ کر آپ دیکھیے. اس کے بعد یقین کریے زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی آپ کی. لوگوں کو بھلے نہ لگے، لیکن آپ کو اپنے آپ میں آپ کی زندگی بہت خوبصورت لگے گی. آج سے اس آیت پر اپنے آپ سے وعدہ کریے کہ اللہ واقعی میرے وقت میں برکت چاہیے تو آپ لگائیے. اللہ تیری بابرکت کتاب کا واسطہ ہے تجھے اللہ، کہ تو نے خود وعدہ کیا ہے کہ واقعی تیری کتاب میں بہت برکت ہے. اللہ میں خالص دل سے تیرے دین کے راستے میں یا تیری کتاب میں وقت لگا رہی ہوں. اللہ تو میرے وقت میں برکت دیتے، اللہ تو میرے مال میں برکت دیتے. آپ مال لگائیے اور اس نیت سے لگائیے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے، تو برکت دینے والا ہے، تو برکت دے. آج نعوذ باللہ لوگوں نے اس ورڈ کو کیا الگ ہی سوچ میں لے لیا ہے، اور نہ جانے وہ برکت نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وظیفہ کر لیں گے تو برکت ہو جائے گا، اس کو گھول کے پی لیں گے تو برکت ہو جائے گی. یعنی اس طریقے سے سوچ ہے ان کی. جی نہیں، یہ بہت غلط سوچ ہے. آپ اس کو جو ہے وہ گھر میں رکھیں گے تو برکت نہیں آئے گی، بالکل نہیں. آپ جس مقصد کے لیے اس کو اتارا گیا اس مقصد کو اپنائیے، دین اس کی جو ہے برکت. اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکریمنٹ. جو چیز آپ دیکھیے کہ جس چیز میں آپ بڑھاوا کرنا چاہتی ہے نا، تو اس میں اس چیز کو اللہ کے راستے میں لگا دیں. ان شارٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی. ٹھیک ہے، کوشش کریے، کوشش کر کے دیکھیے انشاءاللہ. چلیے،
اور یہ کیا ہے؟ بابرکت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تو تصدیق کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے اس کو جو اس سے پہلے کی کتابیں تھیں. الحمدللہ الحمدللہ کہ قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تورات ہو گیا، انجیل ہو گیا، زبور ہو گیا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئی تھیں، اور اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، اور یہ کتاب اس کی ویریفیکیشن کر رہی ہے. کون؟ قرآن. اچھا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا؟ اب چلیے مقصد بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو دینے کا مقصد. چلیے اس مقصد کی روشنی میں اور آپ اپنے آپ کو جانچتے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے کلام کا حق ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس قرآن کو میں نے آپ کو اس لیے دیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، میں نے آپ کو یہ اس لیے دیا تاکہ آپ جو ہے وارنڈ کریں، آپ جو ہے وارننگ دیں. کس کو؟ یہ جو مکہ کی آبادی ہے اور اس کے ارد گرد جو آبادی ہے، ان لوگوں کو آپ وارنڈ کریں کہ اگر تم نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی جہنم میں تمہیں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. یا اس میں جو ڈراوے دیے گئے، وارننگز دی گئی کہ یہ مت کرو، وہ کرو، یہ مت کرو، تو اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی اللہ کی پکڑ تم پر آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلیے اور کس کو جو ہے آپ خبردار کر دیں، اور کس کو آپ خبردار کر دیں؟ والذین یؤمنون بالآخرۃ. نمبر 2 پہلا کیا ہے؟ قریب کے لوگوں کو آپ خبردار کر دیں. اور دوسرے کس کو آپ خبردار کر دیں؟ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کس چیز کا ایمان رکھتے ہیں؟ کہ آخرت میں ان کو جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے. ٹھیک ہے، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اچھا تیسرے لوگ اور کس کو آپ وارن کر دیں، کس کو آپ تنبیہ کریں؟ یؤمنون بہ، جو اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے آپ اس کو بھی جو ہے ڈرائیں، آپ ان کو بھی خبردار کر دیں. اور وہ اپنی عبادتوں کی حفاظت بھی کریں گے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو اپنی عبادت کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ قرآن انہیں بھی ڈراتا ہے، یہ قرآن انہیں بھی جو ہے وہ وارن کرتا ہے. تو سوچئے ذرا، آج یہ مقصد ہے قرآن آنے کا، دنیا میں قرآن کو بھیجنے کا، آسمان سے زمین پہ بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور کہ اپنی عبادت کو سدھار لو، اپنی نمازوں کو سدھار لو، آخرت پر ایمان لے کر آؤ، اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ مقصد چھوڑ کر آج انسان نے اس کو کیا بنا رکھا ہے؟ برکت کا ذریعہ، وظیفے کا ذریعہ، مردے پہ پڑھنے کا ذریعہ، اور کیا کیا نہ جانے اس کے ذریعے بنا لیے. اللہ اکبر. تو یہاں پر دیکھیے اتنا کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے جو ہے یعنی انسان جو ہے اب دیکھیے کہ انسان کو دیکھیے کہ اتنے اچھے جب وہ کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی یہ کام آپ کریے اور پھر اپنی زندگی میں آپ برکت کو سمیٹ نہیں پائیں گی. ٹھیک ہے، تو کوشش کریے، دیکھیے کہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے کہ یعنی کہ کوشش کریں اس کو اس طریقے سے آپ سمجھیے کہ نارملی ہم جیسے بات چیت کرتے، اب جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا. اور یہاں پر دیکھیے کہ میرے پاس کوئی ایسی یعنی کہ یہ چیزیں لکھی بھی نہیں ہیں جو میں آپ سے باتیں کرتی ہوں. حالانکہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں لکھا ہوا ہے اور بالکل اب آپ یہ دیکھیے کہ خود اپنے آپ کو جانچیے، لکھی ہوئی چیز آپ اتنی اسپیڈ میں بول سکتے ہیں؟ ہاں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو باقاعدہ وہ تھوڑا ورک ان پروگریس ہے اس کا، کہ جو میں بولتی ہوں اس کو اپنے ایک پیج پہ اتار رہی ہے. پتہ نہیں کتنے سپارے ہو گئے اس کے، مجھے پتہ نہیں ابھی، لیکن اسے مجھے پھر کاپی بھیجا کہ مس آپ اس کو چیک کریں کہیں غلطی ہے تو بتائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لگے رہیے، انشاءاللہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں گے. رومن میں لکھ رہی ہے وہ، اور یہ اس کے لیے سوچے آپ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین صحت دے اس کو کہ اس کے کام کو جو ہے آخری تک لے جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میں یہ آپ سے کہہ رہی تھی کہ واقعی جب اللہ کے کلام کو اس طریقے سے سمجھ کر اور جب میں آپ کے سامنے باتیں رکھتی ہوں تو واقعی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. یقین کریے. ٹھیک ہے، کس طریقے سے؟ کیونکہ مجھے سمجھ آ رہا ہے. میں چاہتی ہوں آپ بھی اللہ کے کلام کو ایسے ہی سمجھیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سب پیش کر سکیں. جیسے اگزامپل میں آپ کو دوں کہ آپ اپنے گھر میں کسی کی اسٹوری سناتی ہیں یا کوئی پرانی بات آپ کے نانا نانی کی یا دادا دادی کی، تو آپ کیا لکھ کر باقاعدہ اس کو یاد کر کے اور ایسا سناتی ہیں کہ چلو بھائی آؤ بیٹھو میں تمہیں اسٹوری سناتی ہوں؟ نہیں، اللہ کے کلام کو اس طریقے سے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے، مجھے توفیق
अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।